نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اوکے سو یہ تھا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان میں جب میں نے اواری ہلٹن ہوٹل میں کام کیا، جو کہ اس وقت ہلٹن کے نام سے تھا، تو ادھر سٹاف جو تھا دے ور ناٹ ویری کوآپریٹیو انفارچونیٹلی، اور ہر بندہ جو ہے نا ایک کائنڈ آف لائک جیلسی اس میں نے فیلٹ کیا کہ وہ جیسے میں وہاں پہ نیا تھا اور مجھے سب کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا اور مجھے انکریج کرنا چاہیے تھا، لیکن انفارچونیٹلی ایسی بات نہیں تھی، بلکہ وہ الٹا I thought they were getting jealous or something for some reason, I don't know. اوکے سو لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ جو شفٹ جو ہے وہ 12 آورس کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ادھر آپ کو 12 آورس شفٹ کام کرنا پڑتا ہے، اور 12 آورس کے بعد آپ اتنے تھک چکے ہوتے ہیں کہ یو جسٹ وانٹ ٹو گو ہوم اور ریلیکس اور سلیپ اور ڈو وٹ ایور۔ انفارچونیٹلی یہ ہوا تھا کہ ایک دن جیسے میں ریسیپشن پہ تھا، اور ریسیپشن پہ اور فار دیٹ میٹر ایوری ویئر ان ہوٹل ان the ہوٹل جاب یو ہیو ٹو کیپ اسٹینڈنگ آل دا ٹائم۔ موسٹلی آپ کو موسٹ ڈپارٹمنٹس میں آپ کو واک کرنا ہوتا ہے، اسٹینڈنگ پوزیشن میں ہوتا ہے، اس طرح سے یو ہیو ٹو بی آن یور لیگس آل دا ٹائم۔ اب یہ تھا کہ ون ٹائم آئی کمپلیٹڈ مائی شفٹ فار 12 آورس ایٹ دا ریسیپشن، اور میں گھر جانا چاہ رہا تھا، لیکن انہوں نے بتایا جی کہ میرے بعد میں جس لڑکے نے میری ٹیک اوور کرنا تھا شفٹ کے بعد، ہی از ناٹ کمنگ، ہی از ایبسینٹ، ہی ہیز ٹیکن ڈے آف، تو یو ہیو ٹو کنٹینیو۔ آئی کوڈ ناٹ بلیو اٹ کہ بھائی 12 گھنٹے میں نے کام کر لیا، وٹ ایلس یو وانٹ فرام می، اب مجھے کیا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ آپ اس کو کنٹینیو کریں فار دا نیکسٹ 12 آورس ایز ویل، لائک 24 آورس۔ تو اور پھر اس کے بعد پھر 12 گھنٹے میری اپنی شفٹ اسٹارٹ ہونی تھی، کین یو بلیو اٹ؟ 12، 24 اور 36 آورس، 36 آورس کنٹینیوسلی آن دا جاب ان پاکستان۔ یہ اگر آپ آسٹریلیا میں یا کسی اور ملک میں ایسے کر لیں تو وہ تو آپ کو کورٹ جو ہے نا وہ ایک سیکنڈ سے پہلے آپ کو فائن بھی کرے گی اور آپ کو پنشمنٹ بھی دے گی کہ آپ امپلائیز کے ساتھ اس طریقے سے ظلم کرتے ہیں۔ اٹ واز cruelty آن دا پارٹ آف دی مینجمنٹ آف ہلٹن ہوٹل ایٹ دیٹ ٹائم، کہ انہوں نے مجھے کہا جی کہ 12 گھنٹے کے کام کرنے کے بعد دوسرا لڑکا نہیں آ رہا تو یو ہیو ٹو کنٹینیو دی شفٹ۔ میں نے سوچا کہ میں اس کو جو ہے نا ابھی سے ریفیوز کر دیتا ہوں، میں نے کون سا یہاں پہ پرماننٹ کام کرنا ہے، اور میں پھر اینی ویز آئی ایم گوئنگ ٹو گو ٹو آسٹریلیا اینی ویز، تو میں ان کو ریفیوز کرتا ہوں۔ لیکن پھر پتہ نہیں میرے ذہن میں کیا بات آئی، میں نے کہا ٹھیک ہے میں اس کو کنٹینیو کرتا ہوں، اور پھر میں نے وہ نیکسٹ 12 آورس کی شفٹ جو تھی وہ کنٹینیو کی۔ So you can imagine how tired I would have been at that time, very very tired. Okay, تو وہاں پہ ایک لڑکا تھا جو کہ اکاؤنٹس میں کام کرتا تھا، ہی اپلائیڈ ٹو گو ٹو آسٹریلیا ایز ویل، ایٹ دا سیم ٹائم آئی اپلائیڈ، اس نے بھی اپلائی کیا تھا، تو اس کو پتہ تھا کہ وسیم جو ہے نا اس کا ویزا لگ گیا اور یہ وسیم آسٹریلیا جا رہا ہے، اور یہ صرف اپنے جو ہے نا ایکسپیرینس کے لیے یہاں پہ کام کر رہا ہے۔ اس نے سب لوگوں کو اور میرے مینیجر کو سب کو بتا دیا کہ وسیم از گوئنگ ٹو گو ٹو آسٹریلیا، ہی از ناٹ گوئنگ ٹو اسٹے اینڈ ہی از لیونگ اس۔ سو میرا خیال ہے شاید اس وجہ سے دے ور پوٹنگ مور پریشر آن می، کہ جتنے اس کے پاس اوپر پریشر ڈالیں گے جلدی سے بھاگ جائے گا اور یہ کام نہیں کر سکے گا۔ لیکن الحمدللہ آئی واز ڈٹرمنڈ، میں نے جو ہے نا ڈٹرمینیشن شو کی، اور میں نے شو کیا کہ کمٹمنٹ ٹو ورک، میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں، اور آئی کنٹینیوڈ مائی شفٹ فار دا نیکسٹ 12 آورس، 24 آورس ٹوٹلی۔ اوکے، اور پھر اپنی جو 36 آورس ایکچولی جو میری اوریجنل شفٹ دوبارہ سے اسٹارٹ ہونی تھی، بہرحال یہ تھا کہ آئی واز سو ڈس اپوائنٹڈ آن دا پارٹ آف دیٹ پرسن ہو واز ورکنگ ان دی اکاؤنٹس آفس، ہو نیو کہ بھی میں آسٹریلیا جا رہا ہوں۔ اس نے سب لوگوں کو میرے بارے میں بتا دیا کہ وسیم تو آسٹریلیا جا رہا ہے، یہ پرماننٹ کام نہیں کرے گا اور اس کو یہاں سے یہ جو ہے نا یہ چھوڑ کے چلا جائے گا۔ تو آئی تھنک دیٹ واز ون آف دا ریزن دیٹ ایوری باڈی واز ہارش آن می، وہ مجھ سے بہت سختی سے پیش آ رہے تھے اور کام کر رہے تھے، شاید یہی وجہ ہو۔ اور اوکے، تو نارملی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں پہ ورکنگ کنڈیشن جو ہیں میزریبل، ویری میزریبل اور ویری ویری ٹائٹ، وہ وہاں پہ میرا خیال ہے انسان کو انسان نہیں سمجھا جاتا بلکہ ورس دین این اینیمل۔
آسٹریلیا میں ادھر پاکستان کی بات کر رہا ہوں، وہاں پہ اسپیشلی ان دیٹ ہوٹل وہ 12 گھنٹے کام کرواتے ہیں، اور پھر کھانا وانا جو ہے وہ آپ لائنوں میں لگ کے کھانا لیتے ہیں، اور جو بھی وہ کھانا ڈال دیتا ہے وہ دیتا ہے. اور شفٹ میں پتہ کیا ہوتا ہے کہ جو مینیجریل سٹاف ہے وہ پہلے جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، اور جو جونیئر سٹاف ہے وہ بعد میں جاتے ہیں. تو مینیجرس اور سپروائزر یہ پہلے کھا کے فارغ ہو جائیں، دین جونیئر سٹاف جو ہیں وہ کھانے کے لیے شفٹ میں. ٹوٹلی اپوزٹ ٹو آسٹریلیا. آسٹریلیا میں انسان کو انسان سمجھا جاتا ہے اور ہیومن لیول پہ اس کے اوپر جو ہے نا ٹریٹ کیا جاتا ہے، ان لائک ان پاکستان وہاں پہ سلیوز اور اس سے بھی ورس طریقے سے جو ہے نا لوگ ٹریٹ کرتے ہیں. دس از ون آف دا ریزن کہ بھئی لوگ جو ہیں وہ پھر ہول ہارٹیڈلی ہاف ہارٹیڈلی کام کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ادی ایسی دی تیسی، میں پھر جی میں نے انج کیتا تو میں بھی انج کراں گا، وہ انج کرے گا تو انج کراں گا. اس طریقے سے پھر نو بڈی از گروئنگ. وہ اسی میں ہم جو ہے نا لوگ پاکستانی خاص طور پہ نیچے جاتے ہیں. وہ میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں، جوک سناتا ہوں کہ جہنم کے گھڑے میں پاکستانی گرے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہاں سے کوشش کرتا ہے بندہ بڑی محنت سے کوشش کر کے تو وہ اوپر باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو تاکہ وہ جہنم کے گھڑے سے باہر نکل جائے. تو دوسرا جو ہے نا پاکستانی وہ پیچھے سے جب وہ نکلنے والا ہوتا ہے تو اس کی ٹانگ کھینچ کے نا اس کو دوبارہ جہنم کے گھڑے میں پھینک دیتا ہے. مطلب کہنے کا ہے کہ خود اگر کوئی چیز اچیو نہیں کر سکتے اور دوسرا اگر کوئی چیز اچیو کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی لیگ پولنگ شروع کر دیتے ہیں تاکہ یہ بھی کوئی اچیومنٹ نہ کر سکے. دس از واٹس گوئنگ آن ان پاکستان اینڈ دیٹس وائی وی آر ناٹ پروگریسنگ ایز اے نیشن. ہم ایک نیشن نہیں ہیں، ہم ایک لائک مختلف لوگ اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں اور پاکستان بن گیا ہے. آج تک ہم ایک نیشن نہیں بن سکے. میں نے دیکھا ہے ٹرکش لوگ از لائک پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک نیشن ہے، وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں، اور دیکھنے میں ان کے جو آپس میں ڈفرینسز اختلاف وغیرہ ہوتے ہیں اس میں بھی وہ ایک سٹائل سے ڈفرینسز ہوتے ہیں. اینی ویز میں آپ کو بہت ساری باتیں پاکستان کے بارے میں تو میں آپ کو پاکستان کے بارے میں بہت ساری میں نے آپ کے باتیں بتائی ہیں کہ بھی وہاں پہ کس طریقے سے جو لیگ پولنگ کی جاتی ہے اور ڈسکریج کیا جاتا ہے. کوئی بھی کام کرنے والا ہو اس کو کام نہیں کرنے دیا جاتا، اور دیٹس وائی وی آر ناٹ اچیونگ وٹ ایور وی شوڈ ہیو اچیوڈ بائی ناؤ ان کمپیریزن ٹو آسٹریلیا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ جب میں بریک ٹائم میں کینٹین میں جاتا تھا تو ادھر بفے سسٹم تھا. وہ یہ کوئی لائن لگانے والا سسٹم نہیں تھا کہ لائن لگائیں اور کوئی آپ کو کھانا جو ہے نا وہ ڈال کے دے رہا ہے. ایسی بات نہیں تھی، بلکہ بفے سسٹم تھا. آپ جائیں، جو کھانا آپ کو پسند ہے وہ کھائیں، لیں، پلیٹ میں ڈالیں. ڈرنکس وغیرہ پڑی ہوتی ہیں، جو مرضی ڈرنک لیں، ملک لیں، ٹی، کافی، جوسز، یہ وہ سارا کچھ، سافٹ ڈرنکس لے کے آپ آرام سے کھانا کھائیں اینڈ دیٹس اٹ. تو ایک دن میں جب کینٹین میں گیا تو ادھر میری سپروائزر مینڈی بیٹھی ہوئی تھی. اتنی بڑی اس کی آنکھیں تھیں، اتنی بڑی تو ہوں گی میرا خیال میں، اتنی بڑی آنکھیں تھیں اس کی مینڈی کی، جیسے ہرن جیسی ہوتی نا، ہرن کی آنکھیں، اتنی بڑی آنکھیں تھیں. تو وہ ایک مینیجر تھا، کیا نام تھا اس کا، پال مینیجر تھا، اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. اور میں گیا، میں نے اپنا کھانا وانا ڈالا اور ایک خالی ٹیبل تھی اس کے اوپر وہاں پہ جا کے بیٹھ گیا. اور تو اس نے مینڈی نے جب دیکھا کہ یہ وہاں پہ بیٹھا کھانا کھا رہا ہے تو وہ اٹھ کے میرے پاس آ گئی نا سیدھی، کہتی کہ وائی یو سیٹنگ الون ہیئر. میں نے کہا بیکاز نو بڈی از اراؤنڈ ہیئر. کہتی کہ وی آر دیئر، وائی ڈونٹ یو جوائن اس. I was surprised. میں نے کہا you guys are senior, you guys are managers, why should I join you? She said there's no differences, just come and join us on this table. میں گیا اور I was shocked. میں نے کہا یہ کیا ہے یار، پاکستان میں تو وہ کہتے ہیں کہ جی، میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو سینئرز ہیں ان کی شفٹ علیحدہ ہوتی ہے، مینیجر، سپروائزرز، کھانے کی شفٹ ان کی علیحدہ ہوتی ہے، اور جو جونیئرز ہیں، جو نیچے کے کام کرنے والے ہیں، ان کی شفٹ علیحدہ ہوتی ہے. جو سینئرز ہیں ان کو پہلے بلایا جاتا ہے کھانے کے لیے، اور جو جونیئرز ہیں ان کو بعد میں کھانے کے لیے بلایا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ یہ لڑکی مجھے کیا کہہ رہی ہے، جوائن ہر ان ہر ٹیبل. اوکے، سو میں وہاں پہ گیا، پھر ڈسکشن ہوئی، باتیں چلتی رہیں، کھانا بھی کھایا. تو I was totally amazed کہ بھئی یہ کیسے لوگ ہیں. This is one of the reason they have progressed in their lives.
وہ ان کی مورالٹی جو ہے بہت ہائی چلی گئی ہے. ٹھیک ہے وہ ڈرنک کرتے ہیں اور بہت ساری چیزیں وہ کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ ان کی بات پسند ہے, ہوگی انشاءاللہ, آئی ہوپ سو, کہ وہ مورالٹی میں اور انسان کی جو ویلیو ہے, انسان کو جو کی قدر ہے, اس میں وہ بہت آگے اپنے آپ کو شو کرتے ہیں اور انہوں نے بنایا ہوا ہے. تو یہ بات اس وقت پتہ چلتی ہے جب آپ ان سے انٹریکشن کرتے ہیں, ان کی سوسائٹی میں جا کے رہتے ہیں, کہ ہاؤ بیوٹیفل دیئر ہارٹس آر. تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ابھی تک نواز رہا ہے, اور آئی ہوپ ان شاء اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو, اور میرے ساتھ جتنے بھی کام کرنے والے تھے ان سب کو اللہ تعالیٰ دین اسلام سے نوازیں اور وہ سارے جنت میں جانے والے بن جائیں. اینیمیز الحمدللہ. تو I was totally surprised. اس نے کہا کہ آئندہ سے آپ نے جب بھی ہم ادھر بیٹھے ہوں تو آپ نے ہمارے ساتھ جوائن کرنا ہے, آپ نے علیحدہ نہیں بیٹھنا. اوکے alright, ہاں ٹھیک ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. سو دیٹ واز ویری ایکسٹریملی انکریجنگ فار می کہ ابھی اس نے مجھے اپنے ساتھ جوائن کرنے کے لیے کہا. Thank you very much for listening to me. Enjoy your time and I will talk to you in my next video. All the very best to you. Assalamu alaikum. Thank you.